Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، عرفہ کے دن یہ 4 نوافل ضرور آپ ادا کیجیے گا۔ یہ 4 نوافل مس نہ کیجیے گا، کیونکہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب مدینے والے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کی جو فضیلت اجر و ثواب بیان فرمایا ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو جہاں آج کے اس مبارک دن میں آپ نے دیگر نوافل ادا کرنے ہیں، ذکر و اذکار میں اس دن کو گزارنا ہے، تو وہ استغفار میں گزارنا ہے، وہاں یہ 4 نوافل ہرگز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ 4 نوافل ضرور آپ ادا کیجیے گا۔ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ مکمل آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آج یوم عرفہ ہے اور یہ بڑا ہی مبارک دن ہے، یہ بڑی ہی فضیلتوں والا دن ہے۔ آج کی دن اللہ تعالیٰ کا درہ رحمت جوش پہ ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں بندوں کو دوزخ سے نجات عطا نہیں فرماتا، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑا ہی افضل، بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اور اہل عرفات پر حضور علیہ السلام نے یہ حدیث آپ سنیں آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے، پھر آپ کو نوافل بتاتا ہوں جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، عام دن نہیں ہے، یہ اتنا مبارک دن ہے۔ فرمایا الحج عرفہ، یہ جو عرفہ ہے یہ حج ہے، اور فرمایا کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اہل عرفات پر آسمان والوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ اے آسمان والوں، دیکھو تم تو کہتے کہ زمین میں جا کر فساد کریں گے، جھگڑا کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، لیکن دیکھو کہاں سے چل کر آ گئے، اپنا مال قربان کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، دوڑ رہے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون سے یہ مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر اس پر صابر ہیں اور میری رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے آج کے دن دنیا والوں پر، اہل عرفات پر۔ تو آج کے دن بڑا ہی مبارک دن ہے، اور آج کے دن آپ دعائیں ضرور کیجیے گا۔ یہ 4 نوافل پڑھ کے آپ نے دعائیں ضرور کرنی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کی جو بھی من کی مرادیں ہیں، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اکثر جو بزرگ تھے، جو اللہ کے نیک بندے، وہ اپنی دعائیں عرفہ کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا کرتے تھے، اور عرفہ کے دن پھر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا ہی مبارک دن ہے جہاں آپ نے ذکر و اذکار میں اس دن کو گزارنا ہے۔ یہ 4 نوافل ضرور ادا کیجیے گا۔ یہ وہ نوافل ہیں جس کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ چچا میں تجھے عطا نہ کروں؟ تو عرض کیا رسول اللہ ضرور عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 نوافل جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، یہ 4 نوافل ادا کیا کرو، تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 قسم کے گناہ بندے کے معاف فرما دیتا ہے۔ پہلا گناہ، آخری گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جانے میں کیے گئے گناہ، انجانے میں کیے گئے، اس طرح 10 قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ بندے کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر طریقہ بتایا حضور علیہ السلام نے، میں بھی آپ کو انشاءاللہ بھی وہ طریقہ بتاؤں گا، لیکن فرمایا کہ چچا ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو ادا کیا کرو، اگر یہ نہ کر سکو تو ہر جمعہ کے دن اس نماز کو ادا کیا کرو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ اس نماز کو ادا کر لیا کرو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں 1 مرتبہ ضرور اس نماز کو ادا کیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اس نماز کو ادا کرنا۔ تو آج کوشش کریں، آج کا بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے، 1 مرتبہ تو ضرور یہ 4 نوافل آپ ادا کیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کا کیا طریقہ ہے، یاد رکھیں، تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ عورتیں اپنی جگہ پہ ہاتھ باندھیں گی، مرد اپنی جگہ پہ ہاتھ باندھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک پڑھ کے پھر اس کے بعد تسبیح پڑھیں گے 15 مرتبہ، کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے۔ اگر آپ کو ایک صورت یاد ہے نا، تو آپ ہر رکعت میں ایک ہی صورت، یعنی کسی کو مانو سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر کسی کو یہ صورت یاد ہے، یہ سورہ کوثر یاد ہے، یا کوئی بھی صورت یاد ہے، تو آپ وہ صورت چاروں رکعتوں میں ملا سکتے ہیں، الگ الگ صورتیں بھی ملا سکتے ہیں۔ اگر ایک یاد ہے تو ہر رکعت میں ایک ہی صورت ملا لیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ فضیلت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 سورت ملائی، سورت ملانے کے بعد آپ نے پھر رکوع میں نہیں جانا، رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ 10 مرتبہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پہلے رکوع والی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ پھر 10 مرتبہ جب پڑھ لی، اللہ اکبر کہہ کر سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، یہ کہہ کر ہم کھڑے ہوں گے۔ تو جب کھڑے ہوں گے اس کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لی 10 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے والی تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے والی تسبیح، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ایک رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں 2 غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ ایک رکعت میں بنتی ہے، تو اس طرح پڑھ کے پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں سب سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر وہی طریقہ ہوگا جس طرح پہلی رکعت میں ہم نے، یعنی رکوع سے پہلے، پھر رکوع میں بھی، پھر سجدے میں، پھر سجدے سے اٹھ کر پھر دوسرے سجدے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اب اتحیات میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ اتحیات جو ہیں بہت سارے لوگ تشہد تک پڑھتے ہیں، عبدو و رسول تک۔ یاد رکھیں 4 نوافل جب بھی آپ اکٹھے ادا کر رہے ہوں ایک نیت سے، تو 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات ہم نے پوری پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب تک، یعنی تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ، یہ مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور تیسری رکعت ہم نے پھر پہلی ثنا پڑھنی ہے، جس طرح پہلی رکعت میں ثنا سے شروع کیا تھا اسی طرح ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اس کے بعد وہی ترتیب ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ پہلے 15 مرتبہ تسبیح ثنا کے بعد، پھر تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت، پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں، پھر سجدوں میں، پھر سجدے کے درمیان، پھر دوسری رکعت چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، 15 مرتبہ تسبیح، پھر سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں، پھر سجدے سے بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے میں، پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے، تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کا کرنا، ادا کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر پھر بھی آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ 4 رکعت نماز تسبیح ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کر لیں گے۔ تو اس طرح یہ 4 نوافل ضرور ادا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔